یہ ہمارے پاس علامہ صاحب تشریف لائیں. السلام علیکم بھائی صاحب, ٹھیک ہیں آپ؟ السلام. خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ اسم گرامی کیا؟ بالکل جناب, آپ سنیں, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ جلیل احمد. خلیل احمد یا جلیل احمد؟ جلیل احمد. جلیل بھائی حکم کریں, کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے؟ جناب آپ کے کوئی سوالات ہیں میرے. آپ نے حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ اور حضرت ام حفصہ کو آپ نے اصحاب یوسف میں تشبیہ کلی دیا, یہ کس بنیاد پہ دیا آپ؟ یہ جو کہہ رہے ہیں تشبیہ کلی, آپ ذرا فرق تو بتائیں نا, کلی اور جزئی کا فرق بھی بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. تو اس طرح کلی جزئی سے آپ کا مراد کیا ہے؟ تشبیہ کلی وہ ہوتی ہے جس میں مکمل مشابہت اس چیز کے ساتھ اٹیچ ہو. اچھا, اس سے مراد آپ تشبیہ کلی لیتے ہیں. اچھا, تشبیہ کلی اس سے مراد آپ نے لیا کہ ہر لحاظ سے مشابہت ہو, ہر لحاظ سے مشابہت ہو. اچھا, ہمیشہ ہی لی جاتی ہے. آپ باقاعدہ مختصر المعانی کتاب پڑھ لیں, شعبہ درس نظامی کی پہلی کتب ہے, متول پڑھ لیں, اس میں بھی یہ بات تفصیلاً آئی ہے جناب. اوکے, صحیح بات, ٹھیک ہے. اصطلاح میں فرق ہوتا ہے, کلی جزئی میں, بھلے کلی جزئی میں مختلف علوم میں اس کے مختلف معانی ہوتے ہیں, مختلف علوم میں مختلف معانی ہوتے ہیں. ہاں, کلی سے اب مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ کلی سے آپ کیا مراد لیتے ہیں. دیکھیں میرے محترم ناظرین. جی سر بولیں. ایک میرا سوال ہے. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا, ام حفصہ, آپ نے ام حفصہ یوسف سے کی تھی. ام حفصہ کون ہے بھائی؟ ام حفصہ کا ہم نے آج نہیں سنا نام. حضرت حفصہ جو حضرت سید الانبیاء خاتم الانبیاء کے ازواج مطہرات میں سے ہیں. اچھا, دیکھو میرے محترم ناظرین, یہ روایت ان کے کتب میں ہے جو اپنے عوام سے چھپاتے ہیں, اور ان کے پاس اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ اور حفصہ کو کہا ہے کہ انکن صواحب یوسف. اوکے, میں اس کا بیان کروں گا, پھر آپ جو اس کا رد کریں, ٹھیک ہے نا, مجھے بیان کرنے دو. میں آپ کی کتب سے دکھاؤں گا اور قرآن سے دکھاؤں گا, اور کچھ نہیں. ملاحظہ فرمائیے, کتاب بخاری. جی سر, بات کرنے دیں گے. یہ کتاب بخاری چاپ دار حیات تراث سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہ میرے محترم ناظرین, یہاں پر روایت یہ ہے کہ حدیث نمبر 664 اور بہت ساری دوسری احادیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا انکن صواحب یوسف, آپ جو ہیں صاحب یوسف ہیں. انکن صواحب یوسف, صاحب یوسف ہیں. کہ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے. مسلم چاپ دار الفکر سنہ 2003 دار الفکر میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 207 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا انکن لانتن صواحب یوسف, آپ لوگ بلا شک بلا ریب صواحب یوسف ہیں. اب صواحب یوسف کون ہے میرے محترم ناظرین؟ وہ عورتیں جو یوسف علیہ السلام کی داستان میں ان کا ذکر ہے, آپ وہی ہیں. بات یہ ہے کہ کیا وہ عورتیں مسلمان تھیں یا کافر, وہ عورتیں مومنہ تھیں یا غیر مومنہ, وہ عورتیں صدیقہ تھیں, صادقہ تھیں یا کاذبہ تھیں, وہ عورتیں صالحہ تھیں یا غیر صالحہ, وہ عورتیں حضرت نبی اللہ یوسف علیہ السلام کے دشمن تھے یا حضرت یوسف علیہ السلام پہ ایمان رکھتی تھیں, ان کی مدد کیا ہے. کیا انہوں نے نبی کریم حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے کیا ان کے سپورٹر تھے یا ان کے وہ اذیت کرتی تھیں, دشمنی کرتی تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارک یوسف نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلین. ہم نے آپ پر احسن القصص نازل فرمایا. اس احسن القصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلین. یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے, سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا صواحب یوسف کے متعلق انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم. صواحب یوسف کی حالت یہ ہے, یہ بڑی مکار ہیں, یہ مسلمان نہیں ہیں, کافر ہیں, یہ صدیق نہیں ہیں, یہ کذاب ہیں.
یہ صالح نہیں ہے، فاجر ہیں، یہ دوست نبی نہیں ہے، دشمن نبی اللہ یوسف علیہ السلام ہے، یعنی ہر لحاظ سے اور پھر فرمایا ان کیدکن عظیم، آپ کی جو چال ہے بہت بڑی چال ہے، آپ کی چال بڑی چال ہے۔ سورہ مبارکہ نساء میں شیطان کے متعلق فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال کمزور، صواحب یوسف کی چال قوی۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ان کی دشمنی کی حالت یہ تھی کہ ان کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ یہ میرے دشمن ہیں، مجھے اذیت کرتی ہیں، میرے خلاف سازشیں کرتی ہیں، مجھے سجن پسند ہے، مجھے سجن پسند ہے، مجھے سجن پسند ہے، زندان مجھے بھیج دے لیکن ان سے میری جان بچا دے۔ تو یہ ان کی نبی کے دشمن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ حفصہ ان دونوں کو کیا بولا ہے؟ انکن صواحب یوسف، آپ یوسف کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہی ہیں۔ اب یہ ہمیں بتائیں گے، یہ حضرت ہمیں بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا قرآن جانتے ہیں یا قرآن نہیں جانتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن نہیں جانتے، یہ خود کافر ہو گئے۔ اگر یہ جانتے ہیں کہ وہ قرآن جانتے ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں کہ صواحب یوسف کافرات، فاجرات اور عدوات النبی یوسف علیہ السلام، وہ کافرہ بھی تھیں، فاجرہ بھی تھیں، اور دشمن نبی اللہ یوسف تھی، اور ان کے خلاف سازش کرنے والی یہاں تھیں، اور ان کی چال شیطان کی چال سے عظیم تر ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ عائشہ حفصہ سے کہا کہ آپ وہی ہیں، تشبیہ بھی نہیں دی، استعارہ ہے، آپ وہی ہیں، ادات تشبیہ اس میں نہیں ہے، اس میں ادات تشبیہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں یہاں پہ تشبیہ ہے، یہ استعارہ ہے، آپ وہی ہیں، آپ وہی ہیں۔ اگر میں ابھی آپ کو کہہ دوں مثلا کسی ہندو یا کسی کا نام لے لوں، آپ کہیں گے کہ یہ میری بے عزتی ہے۔ میں ابھی آپ کو ٹوپی صاحب مولوی والے ٹوپی والے مولوی صاحب، اگر میں ابھی کہہ دوں کہ آپ مثلا فلان کافر جو دشمن اللہ، دشمن رسول ہے، آپ وہی ہیں، آپ تو سمجھ، آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ گالی ہے، یہ توہین ہے، یہ تحقیر ہے، یہ بری بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یا تو سچ بولا یا جھوٹ بولا ہے، یا اگر تصدیق کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہر قول صحیح ہے، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ انہوں نے ظلم کیا عائشہ حفصہ پر۔ اگر انہوں نے سچ بولا ہے، اگر آپ سچ بولا ہے تو واقعاً عائشہ وہی ہے، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولا، عائشہ صاحبہ یوسف ہے، ہم نے تصدیق کیا، آمنا، ہم نے ایمان لایا، ہم نے ابھی بات ختم ہونے دو۔ کیا آپ تصدیق کرتے ہیں؟ کہ آپ اگر تصدیق کرتے ہیں تو کہہ دو کہ عائشہ صاحبہ یوسف ہے، اور صاحبہ یوسف میں کون سی اچھی بات تھی؟ صاحبہ یوسف میں کون سی اچھی بات تھی بھائی؟ کیا وہ نماز گزار تھیں؟ کیا کیا مثلا وہ بہت پارساں تھیں؟ کیا تھیں اس میں کوئی ایمان والی؟ کچھ بھی نہیں، سوائے ایک نبی کے خلاف سازش کرنا اپنی دنیا کے لیے، اس کے علاوہ ان میں کچھ بھی نہیں تھی۔ تو آپ کے اپنی اچھی کتاب میں یہ ہے، ہم نے اس کو پڑھا ہے اور ایمان لایا ہے، اس کی تصدیق کیا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، ٹوپی والے مولوی صاحب، اب جو ہے نا آپ ایک منٹ میرے ان سوالوں کا جواب دے دیں کہ آپ تصدیق، سب سے پہلے کیا آپ تصدیق کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سچ ہے کہ عائشہ صاحبہ یوسف ہے؟ تصدیق کرتے ہیں؟ پھر کیا آپ ان قرآنی آیات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر تصدیق نہیں کرتے تو کافر ہیں؟ پھر ان قرآنی آیات کو جو میں نے یہاں پہ سنا ہے کہ شیطان سے بھی زیادہ مکار صواحب یوسف، کیا ان آیات کی آپ تصدیق کرتے ہیں؟ ہاں، تو پھر عائشہ وہی ہے جی، بسم اللہ کرو۔ ہاں سنتے ہیں۔ اب جواب پہلا جواب، آپ تشبیہ یوسف کیا مراد لیتے ہو؟ یوسف علیہ السلام کو جب دیکھنے کے لیے عورتیں آئیں، ان کے ہاتھوں میں سیب تھے، جب سیب کاٹنے کی باری آئی یوسف کو، وہاں پہ اصحاب یوسف بولا گیا، یہاں پہ ان کے دلوں میں کچھ اور بات تھی، وہاں کچھ اور جہاں پہ یہ یوسف کو اصحاب یوسف بولا گیا، اب یہاں سنو، یہاں اس وقت بولا گیا جب حضرت سید الانبیاء نے فرمایا اے عائشہ، ابو بکر کو بولو صف اول میں کھڑا ہو کے امام بن کے نماز پڑھائے، اب عمر فاروق کو بولو وہ صف اول میں کھڑا ہو کے امام پڑھ کے نماز پڑھائے، وہاں پہ بولا
نہیں، سنو اب، کیونکہ ان دلوں میں کچھ اور بات تھی، ان کے دلوں میں یہ تھا حضرت ابو بکر صدیق پہ کھڑے ہو کے جب نماز پڑھائیں گے تو سید الانبیاء کا اس جہان سے چلے جانے پہ یہ اعتراض آئے گا کہ ان کی وجہ پہ وہ گئے۔ اب مجھے بتاؤ تم ان کو ایسے بولتے ہو، اپنی تھوڑی کیپیسٹی مجھے تم دین اسلام اہل بیت کی تشبیہ کرتے ہو، اہل بیت کے غلام بن کے باتیں کرتے ہو، ذلیل لوگ، تم مجھے ایک سوال کا جواب دیتے وہ گالی نہیں دو، گالی نہیں دو، بات گالی نہیں دو نا، گالی ایک دفعہ اور دیا تو میں تمہیں کاٹ دوں گا بھائی، گالی نہیں دینا، گالی نہیں دے سکتے بھائی یہاں پہ۔ آپ گالی دیا ہے تم المومنین کو، اب میری بات سنو، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا ہے۔ سنت رسول ہے، سنت رسول ہے آپ کے منہ پہ، کتے والا پٹا آپ کے گلے میں ہے، انگریز کا لباس آپ کے پاس ہے، خنزیر والا ٹوپا۔ بھائی اس نے گالی دینا شروع کیا، ٹھیک ہے میرے محترم ناظرین، یوسف کے ساتھ جو عورتیں تھیں، یوسف علیہ السلام کے ساتھ، وہ مسلمان نہیں تھی، کافر تھیں، ٹھیک ہے نا، ان میں کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ مجھے ایک اچھی بات بتاؤں ان میں، یہ جس آیت کا ذکر یہ کر رہے ہیں، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ شہوت پرست تھیں، انہوں نے وہ نستجیر باللہ زنا کے فکر میں تھیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہم کیسے زنا کریں، اسی لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، یوسف علیہ السلام نے فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، زندان مجھے بہتر ہے، مجھے جیل مل جائے نا، جیل کے کوٹری، وہاں پسند ہے شاہی محل سے، کیونکہ یہاں پہ میرے ساتھ یہ سازش کرنا چاہتی ہیں یہ عورتیں، ٹھیک ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی ایمان والی بات، اچھی والی بات ہے ان عورتوں میں، جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے اپنا سیب کے بجائے اپنا ہاتھ کاٹا ہے، وہ شہوت کے لیے ہے، وہ دنیائی شہوت کے لیے ہے، وہ ایمان کی وجہ سے نہیں ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے مثلا نبی ہیں، یہ صاحب معجزات ہیں، اس پہ وحی آتی ہے، ان پہ ہم تصدیق کریں تو ہم اپنا ہاتھ کاٹ رہی ہیں، اس لیے تو نہیں تھا، وہ شہوت اور زنا کے چکر میں، شہوت اور زنا کے چکر میں انہوں نے یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ کی شباہت اسی ہے، اسی طرح ہے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عائشہ سے کہا فرمایا ہے کہ آپ صاحبہ یوسف ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں، عائشہ صاحبہ یوسف ہے، صاحبہ یوسف ہے، اور یہ تبرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ عائشہ کے ماتھے پر ایک ایسا نشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا کفر کا اور نفاق کا اور دشمنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، قیامت تک نہیں مٹ سکتا اور نہ آپ مٹا سکتے ہو۔ یہ عائشہ کے ماتھے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، یہی صاحب یوسف کا لقب۔ اب مجھے دکھاؤ قرآن کھول کے یا کتب حدیث کہ صواحب یوسف میں کون سی اچھی بات ہے، سچائی ہے، ایمان ہے، امانت داری ہے، اللہ سے ڈر ہے، شریعت کی پابندی ہے، کیا ہے؟ وہ جو انہوں نے چاقو اٹھا کے ہاتھ کاٹا ہے وہ تو وہ شہوت میں کاٹا ہے انہوں نے، زنا کے چکر میں، اور سازش کیا تھا کہ اس کے ساتھ ہم کیسے زنا کریں، ٹھیک ہے نا، دنیا کے لیے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے زندہ بھیجا۔ اس میں جو وجہ شباہت ہے وہ وہی ہے کہ ان کیدکن عظیم، شیطان کی چال سے بھی ان کی چال اونچی ہے، اوکے۔ تم ابھی گالی نہ دو، تم آ کے اپنی حدیث بیان کرو، تم بتاؤ کہ اس میں وجہ شباہت کیا عائشہ میں اور صواحب یوسف، مجھے بتاؤ صاحب یوسف میں کون سی اچھی بات ہے، صواحب یوسف میں کون سی نیکی والی بات ہے، اچھی والی بات ہے، پھر ہم آپ کی سنیں گے۔ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف